اس کو کسی ایسے بندے کے پاس لے جائیں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ صرف بس جگاڑ والا کام جانتا ہو. تو آپ اس کے پاس اگر اپنی گاڑی لے جائیں تو وہ ریپیئر کرے گا، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ وقتی طور پہ شاید آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ کی گاڑی چل رہی ہے، بٹ وہ آپ کی گاڑی کبھی بھی سسٹین نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو الٹیمیٹلی وہ کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو تنگ ہی کرے گی. تو اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تو انسانوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتے ہیں، تو اس لیے انسانوں کے لیے سسٹم اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا. اور جو سسٹم انسانوں کے لیے اللہ نے ڈیزائن کیا وہ اصل میں سسٹم وہ ہے کہ جو کہ اصل نظام ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی سسٹم جو انسان خود بناتا ہے، خود سے ڈیزائن کرتا ہے اور خود سے جو ہے نا وہ چیزیں کرتا ہے، تو کبھی بھی نا وہ سسٹم ایک پراپر نہیں ہو سکتا. وہ الٹیمیٹلی کبھی نہ کہیں ڈیمیج کرے گا، وہ کبھی نہ کبھی خراب ہوگا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ اسپیشل ایسی گائیڈنس کے ساتھ بھیجا ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کی لائف جو ہے نا وہ اسموتھ ہوتی ہے. تو اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی کے جہاں پہ اپوزٹ جینڈر اتنا زیادہ ہے، جو اپوزٹ جینڈر انٹریکشن اتنا زیادہ ہے کہ کوئی آپ کے سکولز لے لیں، کوئی آپ کی کالجز لے لیں، کوئی آپ کی یونیورسٹیز لے لیں، آپ کے کارپوریٹ سیکٹر لے لیں، آپ مختلف جگہ لے لیں، کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان اس سے سیو ہو سکے. اور ایون کہ اب تو ہمارے گھروں میں جو کہ سیف ہیونز کسی دور میں سمجھے جاتے تھے، اب تو صورتحال یہ ہے کہ ان موبائل فونز کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ بھی سیف نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جو انٹریکشن ہے یہ چلتا ہی جا رہا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا انسانوں کو جو ڈیزائن کیا ہے وہ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ تاکہ انسان محبت کر سکتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ڈیزائن کی ان کے اندر محبت نہیں ہے. دے آر اپریسڈ. ان کو جیسے اللہ تعالیٰ آرڈر دیتے ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. وہ بالکل اپنے اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے دائیں بائیں نہیں ہوتے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر سورج کو دے دیا نا وہ سورج ویسے ہی چلے گا. اللہ نے جو آرڈر درخت کو دے دیا وہ ویسے ہی چلے گا. اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر فرشتوں کو دے دیا ہے تو فرشتے وہاں سے لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتے. تو جتنی کریشنز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ تمام کی تمام اپریسڈ ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق بنائے جو کہ آؤٹ آف لو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جس کے پاس جو محبت میں اللہ تعالیٰ کو مانے، محبت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈیزائن کیا کہ انسان کے اندر ایک جو اسٹرانگسٹ ایموشن ہے وہ محبت کا. تو اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ دل بہرے محبت ہے محبت ہی کرے گا، تو لاکھ بچا اسے یہ کسی پر تو مرے گا. تو الٹیمیٹلی یہ جو ایموشن آف لو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کو بنایا کہ انسان اس ایموشن کو میرے تعلق کے لیے، میرے احکامات پر عمل کرنے کے لیے استعمال کرے. اچھا آپ اس کی مثال ایسے نہیں کہ ایک شخص یہ ہے کہ جس کو بالکل کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں ملا کہ جہاں پہ کسی قسم کا گناہ ہو یا گناہ کا کوئی تصور بھی ہو، کچھ ایسا نہیں، نہ اس کے اندر کوئی بری ڈیزائر ہے. یا آپ اس کی مثال ایسے نہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ اندھا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں نے آنکھوں کا کوئی گناہ نہیں کیا، اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور اس کے ساتھ اس کے پاس تمام گناہوں کے مواقع موجود ہیں. تو اب ان دونوں میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس آنکھوں کی تمام چیزیں موجود ہیں، وہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے گا تو اس کا جو مقام ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ زیادہ ہو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر فری ول بھی رکھی ہے نا، جس میں تھوڑا بہت جو ہے نا انسان اختیار رکھتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایک ایسی مخلوق ہو جو کہ محبت میں میری اطاعت کرے، جس کے ساتھ اس کا نفس بھی ہو، جس کے ساتھ اس کا شیطان بھی ہو، جس کے ساتھ ماحول بھی ہو، سب کچھ ہو، بٹ وہ آؤٹ آف لو میری عبادت کرے.
تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تھا. قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت بیسیکلی کیا ہے؟ دا الٹیمیٹ کلائمیکس آف لو، وہ عبادت ہوتی ہے. تو اللہ نے اس ایموشن کے لیے انسان کو پیدا کیا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم وی آر لیونگ ان ہائپر سیکشل سوسائٹی، کہ جہاں پہ ایسا کانٹینٹ اویلیبل ہے شروع سے. پھر ایزی کام ہے نا کہ وہ بچوں کو بھی، چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے تو اس کو ہی ہم موبائل فونز کے بغیر اب مطلب بچے بھی بڑے نہیں ہو رہے. اور پیرنٹس جو ہے نا وہ بھی، ان کے پاس بھی ایک ایزی وے ہوتا ہے کہ جب بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی موبائل فون دے دو، تھوڑا سا اس میں لگ جائیں. اور اسکرین ایڈکشن اپنے آپ میں ایک چیز ہے. تو وہ جس طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے سامنے، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. پلس ہمارے انسٹیٹیوٹس میں دیکھ لیں کہ اسکول لیول سے ہی وہ ایسا مطلب وہ انٹریکشن اپوزٹ جینڈر کا اتنا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر ہر ایج گروپ میں اتنی زیادہ فری مکسنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی لوگ ہمت نہیں کرتے. اور جو اس بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے نا ایون ان اداروں میں، تو اس کو آرتھوڈاکس سمجھا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ مطلب لوگ اس کے بارے میں ہمت بھی نہیں کرتے کہ اچھا اس بارے میں بھی کوئی بات کرنی ہے، کیونکہ اتنا نارمل ہو گیا نا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، یعنی کہ آج سے آپ مطلب 10 سال پہلے چلے جائیں، تو اس ٹائم میں جب ہم لوگ یونیورسٹیز میں تھے تو اس طرح کا ماحول نہیں تھا جو آج ہے. مطلب ایون دین کچھ چیزوں کو بہرحال پھر بھی آکورڈ نظر سے دیکھا جاتا تھا. اور وہ چیزیں آپ انہی جگہوں پہ چلے جائیں تو اتنی نارمل ہوتی ہیں، اتنی نارمل ہو رہی ہیں. تو آہستہ آہستہ، کیونکہ ہم ہمیشہ ویسٹ کو دیکھتے ہیں نا، ویسٹ سے فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو ادھر کا کلچر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے. مطلب جن چیزوں کے بارے میں 10 سال پہلے 15 سال پہلے بات کرنا بہت آکورڈ چیز سمجھی جاتی تھی، اب وہ بچے نارملی بات کر رہے ہوتے. اور یہ انٹریکشن اتنا زیادہ ہے. اور پھر اچھا نہ صرف انٹریکشن ہے بلکہ اس کے نا اپنے اپنے نارمز بن چکے. یعنی کہ اس کے بارے میں جو رولز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹ کیے ہیں، اس کے بجائے نا ہم نے اپنے اپنے رول سیٹ کیے ہوتے. اور اس ریزن کی وجہ سے پیپل انوالو ان سچ کائنڈ آف ریلیشنز کہ وہ پھر حرام کی طرف جاتے. اس لیے اچھا پھر اس بارے میں بھی لوگ بہت سارے ایکسکیوزز دیتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا تو ریلیشن، ہماری تو نیت بری نہیں ہے، مطلب ہم تو نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ساری امت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس طرح جو ہے نا وہ مطلب اور زبردستی کے بنا رہے ہوتے ہیں، نہیں جی شی از لائک مائی سسٹر، بعد میں پتہ لگتا ہے اس سے شادی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، اور لوگ ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر انفارچونیٹلی اچھا یہ کوئی اب یہ نا کوئی ایک جینڈر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دونوں جینڈر کی طرف سے ایسا ایشو چل رہا ہوتا ہے. اور پھر ہم اپنے آپ کو ایسی پوزیشن پہ بھی رکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے. مطلب حیرانگی ہوتی ہے کہ پیرنٹس جب اپنے چھوٹے بچوں کو سیکولر سکولز میں بھیج رہے ہوتے ہیں، اب تو خیر آپ یونیورسٹی کو کیا ہوتے ہیں، سکولز میں یہ حال. پھر پچھلے دنوں مجھے اسکول کی کچھ فوٹوز وغیرہ ملی تھی، تو وہاں پہ مطلب 9 10 او لیولز اے لیولز کے بچے فری مکسنگ چل رہی ہے. تو پتہ نہیں پیرنٹس کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے کیا بن کے نکلیں گے، رومی جولیٹ ہی بن کے نکلیں گے نا. مطلب وہ ان کے کیا ان کے ایموشنز ہوں گے، آپ ان کو کس سوسائٹی میں بھیج رہے ہیں. پھر اس کو کہتے ہیں، اس کو گرومنگ کا نام دے دیا جاتا ہے، اس کو کانفیڈنس بلڈنگ کا نام دے دیا جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی ایک ڈور وے ہوتا ہے ٹورڈز زنا، الٹیمیٹلی ایک ڈور وے ہوتا ہے. کیونکہ شروع میں نا تھوڑی سی حیا ہوتی ہے، پھر اتنا زیادہ جب انٹریکشن ہوتا ہے نا تو حیا ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو گناہ ہے نا، اس کا معاملہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ شروع میں انسان ہچکچاتا ہے، بٹ جب آپ اس کو اتنا زیادہ نارملائز کر دیتے ہیں نا تو پھر لوگ اس کو کرنے میں ہچکچاہٹ بھی فیل نہیں کرتے. اس طرح چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ نارملائز ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے وہ گناہ انٹرنلائز ہو رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، جو کہ ہمارے ہاں چل رہا ہے.
کوئی مطلب فیملی گیدرنگز دیکھ لیں، کوئی آپ کی شادیاں دیکھ لیں، کچھ وہ پھر کزنز جو ہے نا وہ ڈانس بھی کر رہے ہیں، وہ آپس میں ہاتھ بھی مار رہے ہیں. مطلب سیریسلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کیمپسز میں جاتے ہیں، اور اب تو خیر ہر جگہ کا ہی ہے، اب آپ اسپیسیفک کسی ایک یونیورسٹی کا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا گھومنا زیادہ ان جگہوں پہ ہی ہوتا ہے. تو اب تو ہر جگہ ہی ایسے ہی ہے، مطلب لڑکا اور لڑکی ایسے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں جیسے ہم دوست بھی آپس میں ایسے نہیں ملتے، تو وہ ایسے وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہم کلاس فیلوز ہیں. مطلب دا کانسیپٹ آف حیا، یہ تو بالکل، اور یہ تو چلو حیا، پھر کانسیپٹ آف محرم اینڈ نامحرم، یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہوتا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر کہ جس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، جس کی کچھ باؤنڈری سیٹ ہی نہیں کی جا رہی، ہاتھ پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں. اور مطلب ایون پبلکلی، پہلے یہ مسئلہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے ویسے جب سے ہیومن ہسٹری ہے. تو ایک چونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسان کی ایسی بنائی ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، تو یہ شروع سے ہی ایک ایشو ہے. بٹ اس طرح سے پھر ہماری پچھلی جنریشنز میں بھی چلے جائیں، لیکن پھر بھی پبلکلی اس کو کرنے میں نا تھوڑی سی کوئی حیا ہوتی تھی. بٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا جو نیا سیمسٹر ہوتا ہے نا، پہلے سے زیادہ بے حیا ہوتا، اور پہلے سے زیادہ، اور ایون پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کچھ نہ ٹیچرز کی، کوئی بڑوں کی کچھ حیا کر لیتے تھے، کہتے تھے یار چلو. اب وہ چکر بھی نہیں ہے. اور پھر ہمارے اوپر سے ہمارے ادارے جن کے پاس پچھلے اس میں بھی بات ہو رہی تھی، شاید کریٹو آئیڈیاز ہی ختم ہو گئے پیسہ کمانے کے، ان کو آ جا کے ایک کنسرٹ یا قوم کو نچانا یاد رہ جاتا ہے کہ یہاں سے بس 1000 روپے کے، 2000 کے، 5000 کے ٹکٹس بچوں سے لے لو، فورس کر کے، کبھی اٹینڈنس کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، اور اس بیس پہ کہ جو ہے نا الٹیمیٹلی ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، ریگارڈلس اس کے کہ بچے اس کے بعد کیا کرتے ہیں. مطلب سیریسلی ان نائٹس پہ یہ جو آپ کی یونیورسٹیز کے اندر جو کانسرٹس ہو رہے ہیں اور اس طرح کچھ چل رہا ہوتا ہے، مطلب پورے پاکستان میں ایسے ایک کلچر بنا ہوا ہے نا، تو وہاں کی جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ کیسے اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں، یا کوئی بھی جو حیادار ہو وہ کیسے وہاں چلا جاتا ہے یا چلی جاتی ہے. مطلب وہ اپنی ویڈیوز خود بھی دیکھیں تو شاید ان کو شرم آئے کہ اچھا ہم یہ کیا کر رہے تھے، ہیٹ آف دی مومنٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اب پرابلم یہ ہے کہ اب آپ اس کے خلاف بات کرنے والے لوگ بھی کم ہوتے نظر آ رہے ہیں، کہ جہاں پہ بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، آپ اتنی سخت بات کیوں کرتے ہیں. بھائی نہیں، انل منکر کہیں تو کرنا ہے، اور ہمارا کام تو اپنا فرض نبھانا ہے، باقی ماننا نہ ماننا، تسلیم کرنا ہے، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے جب اس طرح کی سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، یہاں پہ اپوزٹ جینڈر انٹریکشن اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو مطلب اگر خدا نہ خواستہ ایسے چلتا رہا تو آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا سوسائٹی دیکھ رہے ہوں گے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیشہ اپوزٹ جینڈر کے لیے آپ کو کچھ رولز دیے ہیں، اور یہ وہ رولز ہیں جو آپ کو نا ہر جگہ اپنے ساتھ رکھنے ضروری ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں رکھیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کولیپس ہوں گے، الٹیمیٹلی آپ گناہ کی طرف جائیں گے. تو بہرحال کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ اللہ کا شکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس چیز سے بچایا ہوا ہے کہ وہ کسی حرام ریلیشن میں نہیں پھنسے. تو کچھ تو ان کے لیے ٹپس ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں اپوزٹ جینڈر جو ہے نا وہ اب آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. مطلب اتنا زیادہ ہو رہا ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ٹیچرز کی فارم میں ہو رہا ہے، مطلب مختلف جگہ آپ اس کو ڈسکس کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بٹ آپ جانتے ہیں. اب اس میں نا کچھ باؤنڈریز ہیں جن کو نا آپ کو فالو کرنا ضروری ہے، اور ان باؤنڈریز میں پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پھر اسی طرح سے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی when you see something you get attracted. لیکن اگر آپ کسی کو دیکھ نہیں رہے تو کوئی نیلا پیلا جو مرضی ہے آپ کو کیا.
تو پرابلم اسٹارٹ ہی دیکھنے سے ہوتی ہے. when you see someone so you get attracted. تو اس لیے ایٹ دی فرسٹ پلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رول سیٹ کیا وہ یہ کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ ہم لوگ جب اپنے گھروں سے جاتے ہیں اسپیشلی ان انسٹیٹیوٹس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ہم مختلف جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے کانشیسنیس میں کیا یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ماڈسٹی اور حیا اور نظروں کی حفاظت کو ہم نے کرنا ہے؟ ایون یہ کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے نا. مطلب وی آر ناٹ ایون کانشیس آف اٹ کہ اچھا ہم نے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, جبکہ ایک ضروری چیز ہے. مطلب جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ جب جہاں اس چیز کی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے کپڑے گندے نہ ہو جائے, میں کہیں ٹکرا نہ جاؤں, کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, وہاں آپ کو اس کی بھی اس فکر کرنے کی ضرورت ہے کہیں میرا اسپرچل ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کہیں میری نگاہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. کیونکہ جو بھی آج تک جو بندہ بھی حرام کی طرف گیا ہے نا تو وہ دیکھ کر ہی ہے, یعنی کہ اس سٹیپ سے ہو کر ہی گزرا ہے. تو اس لیے اس سٹیپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے نا روک دیا کہ اسی لیے. اور زنا کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, یہ تو ہے ہی ہے, بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کوئی ایسا رستہ بھی جو اس کی طرف جا رہا ہے نا اس رستے کو بھی بلاک کر دو. تو اتنا ضروری ہے. اور جب آپ دیکھتے ہو تو الٹیمیٹلی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے, اور یہ جو دل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ نے یہ محض اپنی محبت کے لیے بنایا, اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے, لائف کا مقصد ہے. اب جب آپ اس دل میں کسی اور کی محبت لے کر آؤ گے, کسی اور بت کو لے کر آؤ گے, تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ بڑی غیرت آتی ہے. مطلب اٹس لائک کہ اگر آپ شادی شدہ اور اگر آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ I love you, if she says I love you too then it makes sense, and if she says کہ I love you also تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ also والا سسٹم کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں غیرت ہوتی ہے نا تو آپ اس کو بیئر نہیں کرتے. تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے. So when you say لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو actually you are saying that اللہ سبحانہ و تعالیٰ I love you, اور and I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم more than anyone else. یہ آپ محبت کا کلیم کر رہے ہوتے ہو اصل. تو اس محبت کے کلیم کے ساتھ جب آپ کسی اور کی بھی خواہش دل میں رکھتے ہو, so what does it mean؟ تو اللہ کو غیرت آتی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تو میری جگہ ہے, یہ دل تو میری جگہ ہے, تو تم نے یہاں پہ کسی کو کیوں رکھا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کبھی غور کریں کہ اگر کوئی ایسا اسپرچوئل ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو انسان بے چین ہی رہتا, سکون نہیں ہوتا. مطلب if you see something bad تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد آپ کو بہت سکون آ جائے. نماز پڑھ کے سکون آئے گا, قرآن پڑھ کے سکون آئے گا, ذکر کر کے سکون آئے گا, کوئی ذکر کی مجلس میں بیٹھ کے سکون آئے گا, بٹ آپ کو کبھی اس گناہ سے سکون نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سکون کی جگہ وہ دل رکھی ہے نا, اور دل میں سکون صرف اللہ کی یاد سے. تو ایٹ دی فرسٹ پلیس اس انٹریکشن میں کچھ پروٹوکولز ہیں جن کا خیال رکھنا ہے. کہ پہلی چیز نگاہوں کی حفاظت, اینڈ دی سیکنڈ تھنگ وہ یہ کہ جب آپ نے بات کرنی ہوتی ہے نا اپوزٹ جینڈر سے, تو ایک ورڈ, ایک ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پروفیشنل ٹاک. لیکن جو پروفیشنل ٹاک ہوتی ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کی بات کرنی. اکثر آفیسز میں یہ ٹرم یوز ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے نا پروفیشنل ٹاک کرنی, کمیونیکیشن کے اندر یہ چیز استعمال ہوتی ہے. پروفیشنل ٹاک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کام کی بات کرنی ہے, کام کی بات. تو اس لیے جہاں پہ اب چونکہ دیر از سو مچ فری مکسنگ کہ یو کانٹ اوائڈ دا اپوزٹ جینڈر انٹریکشن, تو اس کے لیے اگر بات کرنے کی ضرورت بھی ہے, آفیسز ہو جائیں, کلاس رومز ہو جائیں, کچھ بھی جگہ ہو جائیں, اگر ضرورت بھی ہو تو کام کی بات کرنی ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئیں کافی پینے چلیں پھر کام کی بات کرتے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. کام کی بات مینس کام کی بات.
اب obviously وہ گروپس بن رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں مختلف، وہ تو اول تو کوشش کریں کہ آپ کا ایسا گروپ ہی نہ بنے جہاں پہ آپ کو مسئلہ ہو، اور اگر ایسا کوئی زبردستی کوئی معاملہ ہو ہی ہے تو اس میں اپنی جو ٹون ہے اس کو پروفیشنل رکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی کریں، اس کا مطلب یہ کہ پروفیشنل رکھیں. تو اس ٹرم کو بھی یاد رکھیں کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے پروفیشنل ٹاک، کیونکہ جب آپ اسٹریٹ بات رکھتے ہیں نا، کوئی دائیں بائیں نہیں ہونے دیتے، کیونکہ جس کی بھی نیت خراب ہو ریگارڈلیس آف جینڈر تو دائیں بائیں کی باتیں شروع کر دیتا نا. کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب اس نے یہ چیز اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے. اور اب یہ چیز زیادہ اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ مطلب جب سے بھی ہم ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو جتنے بھی کیسز سامنے آتے